اس میں بات کریں گے میں اور محمد مالک صاحب اس تنازع کی جو PSL دبئی کے اندر ہوا. لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا میچ تھا. لاہور قلندرز مالک ویسے ہی بہت کم جیتتی ہے, اور یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جو جیت کے بعد کے ہیں بہت ہی افسوسناک مناظر ہیں. ہم اس وقت انکلوجر میں موجود تھے. میں محمد مالک صاحب, محمد مالک صاحب کی اہلیہ بروز کراسا, عامر متین اور رانا فواد کی وائف رانا جواد جو ڈائریکٹر جیو کی ان کی وائف عالیہ رشید, نون نام ہے اسپورٹنگ ورلڈ کے اندر. ہم لوگ نعرے لگا رہے تھے, اپنا خوشی منا رہے تھے, تفریح کر رہے تھے اور اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور میچ میں اس کے بعد کیا اگلی سین ہوا کہ نیچے گراؤنڈ سے وسیم اکرم نکلے, مالک میرے ساتھ ہی تھے. ہم لوگ حیران پریشان, خواتین کے سر شرم سے جھک. مالک کتنا اگلی انسیڈنٹ تھا. مجھے ڈبل افسوس ہے. مجھے جو عامر نے حرکتیں کی, میں نوجوان تھا, فکسنگ میں ہوا سلا کا کی, لیکن میرا فیوریٹ بالر تھا. اماد مجھے بڑا پسند ہے, ابھی بھی ہے ایز اے کرکٹر. وسیم اکرم ہمارا ہیرو تھا. صحیح بات, پاکستان کا اور تجربہ اتنا سب کچھ. آپ کو یاد ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ اماد اشارے کہہ رہے الٹا سیدھا, اسے مڈل فنگر بھی دکھائی, الٹے سارے اشارے وہ اشارے آپ ہم بتا سکتے ہیں مڈل فنگر دکھائی. پھر یہ عامر نے بھی آگے دوستی تھی, اور سنا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے گالیاں نکالی ہم کو, پھر وہ اشارے کر رہے تھے. بات وسیم اکرم ہے, اور جو ہمیں بعد میں قصہ خواتین نے سنایا, شکر افسر جی سنایا, وہ واقعی جھگڑا ہو جانا. وہ نشری میں انہوں نے ان کو کہا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور اگر غلط فہمی ہوئی بھی ہے تو یہ اپالوجائز اس بات پہ آنا فواد کی وجہ. تو انہوں نے خواتین نے بتایا کہ وسیم اکرم نے آگے سے کہا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور پھر اس نے ایف ورڈ یوز کیا. ٹھیک ہے نا. اگر اس وقت پتا ہوتا ہے کہ ٹیم والے کہ واقعی وسیم آدمی تم کو, بیکاز دس از ناٹ آن, یہ آپ اسپورٹس آئیکن ہیں, آپ ہیروز ہیں, سب کچھ ہیں. ایک کامن سینس کہتی ہے جہاں فیملیز بیٹھی وہاں تو بدتمیزی نہیں کرے گا. پھر وہاں پہ عثمان والا صاحب, عثمان والا کھڑے ہوئے تھے. اس بندے کو تو جون سا ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو میک این ایشو آؤٹ آف اٹ آلسو. جو MD لگی ہے وسیم کرکٹ میں, وسیم صاحب یہ پتا لگ جائے گا کتنے پانی میں ہے. یہ سفارشی ہے کہ یہ جینوئن ایک فنکشنری ہے, جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی بڑے اچھے آدمی ہیں. آئی ایم ناٹ بھائی دیکھیں احسان مالک صاحب نے آدھا گھنٹے کی پوری پریس بات یہ ہے کہ وہ بندہ میں نے دیکھا وہ بھاگ رہا ہے, سیکورٹی والوں کو بلا رہا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہے, ایسے کرا رہا ہے جیسے پتہ نہیں وہ جہانیاں یا کسی اس کے باقی جاگیر ہے. کیا ہے یہ بعد میں سنا بنا معافی مانگتا پھر تھا. آپ کو یاد ہے کہ کون اس کی لپیٹ میں آئے تھے, نہیں کون لپیٹ میں آئے تھے, جاوید اور جواد اور میں. دیکھیے ہمارے کارڈ میں نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا, سوشل میڈیا پہ کچھ دوستوں نے کہا جی شاید جرنلسٹ سمجھتے ہیں, جرنلسٹ سمجھنے کی بات نہیں ہے. آپ پاکستانی فیملیز کے ساتھ, خواتین کے ساتھ بے روٹی بدتمیزی نہیں کرتے. اگر آپ کو کسی نے گالی دے بھی دی فار آرگومنٹ سے, اول ہم وہیں تھے, نہ آپ نے سنی نہ میں نے سنی, اگر خدا نہ خاصہ میں کہتا ہوں کسی نے دے بھی دی, آپ کیا اپنی عورتوں کو گالیاں دیں گے؟ یہ کہاں کے مد نکل آئے, کہاں کے ہیرو نکل آئے. میں اور آپ اس وقت بات کر رہے تھے ہمارے انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے بعد, وہ یہ کہ کروڑوں لوگوں کے آئیڈیل ہیں. اور یہ کون سا انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا تھا کہ گردنیں لگی ہوئی تھی. مالک دیکھیے 1999 کے اندر بات ہے, یہ وسیم اکرم صاحب کی جسٹس ملک قیوم کی رپورٹ میں ریکمنڈیشن تھی کہ ان کو کوئی ذمہ داری نہ دی جائے. وہ تو ویسے ان پہ بھی تھی جو آپ کے نیشنل ٹیم کے اپنے انضمام صاحب نے بھی تھی, انضمام پہ, وقار یونس پہ, مشتاق احمد پہ, آپ نام لیتے وہ تو سارے PCB کے ساتھ جڑے ہیں, سارے مخلفوں کا. صرف ایک ہی کو اسکیپ بورڈ بنایا سلیم ملک کو, بیچارے کو لائف بیل لگا دی, اور وہ عطاء الرحمان جو اپروور بن رہا تھا وسیم اکرم کے خلاف, وہ ابھی بھی سنا ہے کہ بلیک میل کرتا ہے. خیر اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. میرا مالک کہنا کہ یہ مقصد یہ ہے کہ ہم یار انہیں اعتراض کرتے رہے, ہمارے بھتیجے بھتیجیاں, اور یہ آئیڈل ان کے ہم کہتے ہیں یار یہ کرکٹنگ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, انسیڈنٹ آپ بھول جاتے ہیں, بھولا جاتا ہے. کوئی قیامت نہیں, آگے کسی نے بدتمیزی کی, کسی کی بدتمیزی سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کو دکھ ہوتا ہے. مجھے اماد کا دکھ نہیں ہے, مجھے عامر کا دکھ نہیں ہے. اماد بجائے کرنا وسیم کا واقعی وسیم عامر کا خود کا وسیم کا وسیم بڑے سیریس آدمی, اور گرومنگ ہوئی
یہ ایکسپیرینس آدمی ہے, دنیا دیکھی ہوئی ہے, اتنا کریئر. ابھی بھی ہمیں جیسے آپ نے کہا ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ گریٹ کرکٹر اور پوری نیشن کا ہیرو, اور اگر اس طرح کی بات کریں بہت افسوسناک واقعہ ہے. اور ماضرے کے لیکن اگین جو یہ والا صاحب تھے ان کی بہت پھرتیاں آنی تھی میدان میں, جو خدک کے اشارے کروا رہے تھے. آپ کو میدان انہوں نے اندر کرایا تھا, آپ کو چاہیے مت جا کے مارے, مجھے انہوں نے اندر کرایا تھا. ہم سارے دوستوں کا یہی ہے کہ دو ٹھنڈے مزاج کے لوگ اویس سعید اور رانا جواد جو ہے وہ کارڈ لے کے وسیم خان اور عثمان والا کی معافیاں تلافیاں لے کے واپس آئے. اگر آپ لوگ ہوتے تو مسئلہ بہت سنگین تھا. خواتین نے بھی اسی وجہ سے آپ کو بعد میں بتایا, لیکن یہ بہت افسوسناک واقعہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو سرفراز ہمارے سرفراز احمد نے ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پہ ایک ایسا ریسسٹ جملہ بولا جس کا انہیں احساس ہی نہیں کہ نیلسن منڈیلا کی سرزمین ہے. اسی طرح کے واقعات یہ وسیم اکرم, عماد, یہ محمد عامر, ان کی گرومنگ ہونی چاہیے. وسیم اکرم کے علاوہ ایک پروگرام ہونا چاہیے. کرے نہ کریں, ہمیں فارملی شداس کے ریموول جو بندہ تھا نا عثمان والا, اس کو ریموو کرنا چاہیے. یہ قابل نہیں آدمی کہ نیشنل کرکٹ میں یا انٹرنیشنل فورم پہ کسی بھی طور پہ کرکٹ بورڈ کا پاکستان کرکٹ کو ریپرزینٹ کرے. عثمان والا کو برطرف کرنا چاہیے, اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ساتھ میں پی سی بی کو گرومنگ کا ایک پروگرام پھر سے لانچ کرنا چاہیے. دہائیاں گزر گئی. ناظرین, اسی افسوسناک واقعے کی جو اندرونی کہانی اور ہم خود اہم شاہد تھے وہ آپ کو بتانا ضروری تھا. اس کے ساتھ ہی ہم اس امید تھے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس پی ایس ایل سے امیدیں جو ہیں وہ لے جا کے ورلڈ کپ کے اندر اگر انڈیا سے میچ ہوتا ہے تو انڈیا کو شکست دے, تاکہ پاکستان کے اندر شائقین کے چہروں پہ پھر سے رونقیں ہوں, پھر سے خوشیاں ہوں. کرکٹ ایک ایسی بانڈنگ فورس ہے اس قوم کے لیے جس کو سبھی کو یاد ہے کہ کس طریقے سے تاریخی موقعوں پر کرکٹ نے نیشن کو یونائٹ کیا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.